لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی بات یہ بتا دی، لا نبی یہ نوائے ہادی آبادی، لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی آبادی ارتقاء عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، ابھی دوست ہمارے آ رہے ہیں اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جناب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں خدا کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین میں ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں امام مہدی بھی میں ہوں، یعنی جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی۔ اس کے کردار کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اس کے ساتھ آج ہم جھوٹی مہدیت کا دعوے دار ریاض گوہر شاہی، اس کے متعلق بھی کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ ریاض گوہر شاہی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں اور چاند کے اندر میری صورت دکھائی دیتی ہے، چاند میں میری صورت نظر آتی ہے، تو اس کے کردار کے اوپر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ اس ویڈیو کا لنک مختلف جگہ کے اوپر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنے دوست بھی ہماری گفتگو کو سنیں ساتھ ساتھ شیئر کریں، اپنی وال کے اوپر، گروپوں کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر اس کا لنک شیئر کر دیں۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے دوست ابھی آ رہے ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک حوالے سے، اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کون ہے۔
مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہمارے سامعین میں سے ہو سکتا ہے کئی دوست نہ جانتے ہوں، اور میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ ابھی مرزئی بھی ہیں، گوہر شاہی کے امتی بھی ہیں، مرید اس کے ہیں، اور ملحدین بھی آئیں گے۔ مختلف قسم کے کمنٹ بھی یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو آپ کمنٹس کے اوپر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ ہمارے جانب آپ توجہ رکھیں اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہ کہتا ہے یہ بندہ کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ شخص یہ کہتا تھا کہ میں امام مہدی بھی ہوں، اور اس شخص کے اور بھی بڑے دعوے ہیں، صرف یہ ایک دو دعوے نہیں ہیں، بہت زیادہ دعوے۔ یہ بندہ کہتا تھا کہ میں رودر گوپال ہوں، میں جے سنگھ بہادر ہوں، میں کرشن ہوں، میں زرتشت ہوں، میں بدھ ہوں، میں رام ہوں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی، یہ ہے مرزا غلام قادیانی، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یعقوب ہوں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ۔ یہ شخص کہتا تھا کہ میں خود محمد ہوں، اور مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد بھی میں ہوں۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد میں ہوں، یہ شخص یہ کہتا تھا۔ اور یہ قرآن پاک میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ جو پہلے والا قرآن تھا وہ تو اٹھ گیا ہے دنیا سے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب میری صورت کے اندر اللہ نے دوبارہ محمد کو بھیجا ہے اور میرے اوپر دوبارہ قرآن کو نازل کیا ہے، وہ یہ شخص تھا۔ یہ ابتدائی کچھ تعارف مرزا غلام قادیانی کا کروانے کے بعد اب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی، اور اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور کریے گا۔ اردو کے اندر لکھ کر کمنٹ کریں آپ اور سوال کریں، رومن سے آپ گریز کریے گا۔ یہ جو تصویر ہم نے لی ہے یہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر اس کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے، اس کے شروع میں ہی یہ تصویر دی ہوئی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کا بیٹے کو مرزئی قادیانی لوگ قمر الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ تصویر الٹی دکھائی دے رہی ہوگی لیکن آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ چونکہ میں فرنٹ کیم یوز کر رہا ہوں موبائل کا تو تصویر الٹی شاید دکھائی دے آپ کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ قمر الانبیاء، یہ بشیر احمد ایم اے کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں، یعنی انبیاء کا بھی چاند، انبیاء کا چاند۔ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم اے۔ یہ اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر یہ کتاب لکھتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی کی موت کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ مرزا غلام قادیانی لٹرین کے اندر بیت الخلاء کے اندر مرا تھا پوٹیاں کرتے ہوئے اور وبائی ہیضے کا شکار ہو کر، تو وہ سب حوالہ پوری تفصیلات اس میں دی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 26 مئی آنے والا ہے، مئی کا مہینہ، 26 مئی کو مرزا غلام قادیانی کا انتقال ہوا تھا، پوٹیاں کرتے ہوئے، الٹیاں ٹٹیاں وغیرہ کرتے ہوئے، تو یہ غلاظت کے اندر لتھڑ کر مرزا غلام قادیانی دنیا سے چل بسا۔ پورے احوال اس کتاب میں انشاءاللہ 26 مئی کے قریب ہم پروگرام کریں گے، اس میں آپ کو مزید اور بھی حوالہ جات کے ساتھ وہ مرزا کی موت کے حوالے سے مکمل گفتگو کریں گے انشاءاللہ اسی پیج کے اوپر۔ آج چونکہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ یہ ٹھرک جو کیا کرتا تھا، ٹھرک بازی مرزا غلام قادیانی، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں رکھنی ہیں، اور آپ غور کریے گا کہ ایک شخص کی ذات اور کردار اس قسم کا ہے، اس کو ایک شریف انسان نہیں آپ کہہ سکتے، شریف انسان کہ یار یہ بڑا شریف انسان ہے، لوگوں نے اس کو نبی بنایا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو امام مہدی بنایا ہوا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم ان کو قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں۔ یہاں مرزئی بھی بیٹھ کے ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے کیونکہ ان تک لنک پہنچا دیا گیا ہے، وہ ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے اور بہت کچھ یہاں بولیں گے، لیکن بڑے درد کے ساتھ یہ میں ایک میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ توجہ کریں اللہ کے بندو، آپ عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ہم یہ ہمارا نبی ہے۔
یہ ہم اس کو مسیح موعود کہتے ہیں، مسیح موعود صاحب ہیں یہ. ایک شخص کو آپ شریف انسان نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ نے نبی بنا دیا. کچھ تو عقل کریں، سوچو بچار کریں. آپ کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف آپ کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کی، میرے آقا کی سلطنت نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کی. اس شخص کو آپ لوگوں نے نبی بنا دیا. مرزا غلام قادیانی اپنے پاس نوجوان لڑکیوں کو رکھا کرتا تھا. میں احمدی حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ کو یہ چیز پہلے پتا تھی؟ مرزا غلام قادیانی نامحرم جس کو غیر محرم کہتے ہیں، غیر محرم خواتین، لڑکیاں، نوجوان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتا تھا. 1 2 3 4 نہیں، 10 لڑکیاں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں. یہ جو بوڑھے آپ کو مرزئی نظر آتے ہیں احمدی حضرات، ان کی دادیاں اور نانیاں مرزا غلام قادیانی کی خدمت میں رہا کرتی تھی. شریعت اسلامیہ کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نبی کو جائز نہیں، نبی کو بھی یہ چیز جائز نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عورتوں سے پردہ کرتے اور ہمیں بھی انہوں نے تربیت کی، تعلیم کی کہ خواتین سے پردہ کرنا ہے. عورت کی آواز تک سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. عورت کے جو لباس ہے، اس کا بدن ہے، ہر اعتبار سے اس کو دیکھنے سے شریعت اسلامیہ ہمیں منع کرتی ہے. یہ نبی کی بات کر رہا ہوں. تو عام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر فقہا ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے. یہ نبی نے جب یہ خود عمل کر کے بتایا تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا عمل کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ایک ولی کامل، جس کو ہم کہتے ہیں ولی کامل، ولی اللہ کا ولی، وہ جب تک قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کو ولایت نہیں ملتی. وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، ولی شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنتوں کا وہ پابند نہیں ہے؟ میرے آقا کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے تو ولایت ملتی ہے، وہ راز اسرار ملتے ہیں، اللہ کے پردے اٹھتے ہیں. تو یہ کیسا ولی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے سامنے یہ کوئی شریعت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور وہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر ولایت سے اٹھ کر وہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، گفتگو لمبی ہو جائے گی. مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کا نام تھا ڈاکٹرانی. یہ سیرت المہدی، یہ والی ہی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 631 اٹھا کر دیکھیں، آپ کو واقعہ ملتا ہے. اور یہ آپ کتاب مرزا غلام قادیانی کی جو ویب سائٹ ہے، جماعت احمدیہ کی جو ویب سائٹ ہے، مرزائیوں اور قادیانیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہم نے گھر میں نہیں چھاپی، یہ آپ کے پریس کی چھپی ہوئی ہے، آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 631 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری کی ایک بیوی مرزائیوں سے جب یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جو رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، دودھ پیتی بچیاں، وہ مرزا جی کے پاس رہتی تھی، خدمت کرتی تھی. طفل تسلیاں اپنے آپ کو دینے کے لیے 100 بہانے. مرزا صاحب بھی طویلیں کیا کرتے تو ان کی امت بھی طویلوں کے انبار لگا دیتی ہے، طویل در طویل. مرزا کو چھپانا ہے بس، کسی طریقے سے مرزا چھپ جائے. یہ بیوی ہے، ایک بیوی ڈاکٹرانی کے نام سے مشہور تھی. وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی رہی. اس بیچاری کو سل کی بیماری تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک دوپٹہ
حضرت صاحب نے یعنی مرزا غلام قادیانی نے دعا کے لیے یاد دہانی کے طور پر یاد دہانی کے لیے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاخ سے بندوا دیا. اس کا دوپٹہ چنی جو اوپر لیتی تھی وہ ڈاکٹرانی مرزا جی جہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کرتے تھے، اپنی کتابیں لکھتے تھے، بیت الدعا اس کا نام تھا، اس کے وہ کھڑکی کے اوپر ایسے بندوا دیا. یہ دوپٹہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے آپ مرزائی صاحبان قادیانی احمدی حضرات؟ وہ دوپٹہ جو مرزا جی نے بندوایا تھا کس لیے بندوایا تھا؟ وہ تبرک کے لیے بندوایا تھا کہ یہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اس کا دوپٹہ ادھر لٹکا رہے گا تو مجھے بھی جو ہے نا میرے بھی درجوں میں اضافہ ہوگا اور میری روحانیت میں اضافہ ہوگا. پہلا تو اس نے یہ کام کیا کہ وہ نوجوان، وہ خاتون، وہ غیر محرم خاتون مرزا جی کے پاس آ کے مدتوں رہتی ہے، خدمت کرتی ہے، پھر اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور جناب اس کا دوپٹہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوڑی، اس کا دوپٹہ اٹھا کر آہنی سلاخ کے اوپر بندوا دیا کہ آتے جاتے یار نہیں تو چلو یار کی چنی صحیح، اس چنی کی زیارت ہی کرتے رہیں گے، اسی سے دل پشوری ہوتا رہے گا ہمارا. آپ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی لوگوں ہماری باتیں آپ کو لگتی ہیں کڑوی، آپ کہتے ہیں بڑی یہ کڑوی بات کو سمجھے تو صحیح کم از کم. اس میں کیا روحانیت جھلکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں روحانی باتیں. یہ کون سی روحانی باتیں؟ آئیے کچھ اور سنیے. ذکر حبیب کے اندر مفتی صاحب ہیں آپ کے، مفتی محمد صادق صاحب، انہوں نے ذکر حبیب کتاب لکھی ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی کے واقعات کو کوٹ کی ہے. یہ وہی مفتی ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کا دہنا بازو تھا، مرزائیوں کا مفتی. مرزا غلام قادیانی نے جب آپ نے 313 صحابی الگ کیے تھے، کہا کہ یہ میرے 313 صحابی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا مفتی محمد صادق. اس نے ذکر حبیب کتاب لکھی، اس کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر ایک مرزا غلام قادیانی کا واقعہ لکھا ہے اور یہ کتاب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. کہتا ہے جناب مفتی صادق، حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی. نیم دیوانی یہ مرزا قادیانی کو بچانے کا ایک طریقہ ہے. نیم دیوانی مطلب تھوڑی تھوڑی پاگل ایک عورت مرزا غلام قادیانی کے گھر میں رہا کرتی تھی. پہلی تو یہ بات میں ادھر کمپلیٹ کروں کہ وہ نیم دیوانی ہو چاہے پوری دیوانی ہو، کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی پاگل لڑکی کو، خاتون کو، مائی کیوں نہیں ہو، وہ بوڑھی ہو، 100 سال کی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے گھر میں آپ اس کو رکھیں؟ بطور خادمہ کے آگے وہ لکھتا بھی ہے، بطور خادمہ کے. وہ نیم پاگل تھی، وہ خدمت کرنے کی تو قابل نہیں تھی، اس کو تو خود خدمت کی ضرورت تھی، اس کو تم نے خدمت کے لیے رکھا. بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی مرزا جی کی. آگے لکھتا ہے ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا. چونکہ مرزا جی کو دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا اور پیچس وغیرہ بہت کیا کرتے تھے. یہ حوالے میں نے بتائے ہوئے ہیں، آپ کو حوالہ چاہیے ہوگا تو میں پھر بتا دوں گا، کوئی بات نہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا جی کو پیشاب بہت زیادہ. تو مرزا جی نے اپنے جہاں پر بیٹھ کر لکھا پڑھا کرتے تھے اس کے کونے میں وہ لٹرین بھی کھرا بنوایا ہوا تھا کہ چلو یہاں بیٹھ کے فارغ ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے. وہاں اپنے کپڑے، وہ عورت، وہ نیم دیوانی جس کو لکھا ہے انہوں نے، وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. ننگی بیٹھ کر
کپڑے اتار کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا۔ واہ جی واہ، کیا روحانی بات ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ میرے ادھر ہو کیا رہا ہے، کام میں مصروف رہے۔ اس کی اصل وجہ آگے لکھی ہوئی ہے، وہ آگے خود لکھتا ہے حکیم صادق، یہ مفتی صادق کہتا ہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ چونکہ مرزا قادیانی نے بہت سی لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے مامور کیا تھا، رکھی ہوئی تھی، ایک اور لڑکی آ جاتی ہے، ایک اور خادمہ آ جاتی ہے۔ ایک اور خادمہ اتفاقاً آن نکلی، اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں ان کی موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا۔ وہ جواب یہ تھا، سنیں، وہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے یہ جواب۔ انو کی وکھدائے، پنجابی میں وہ کہنے لگی انو کی نظر آندہ ہے ایتے ان ہے۔ وہ خادمہ کو بھی پتا تھا۔ وہ آگے لکھا یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے یہ، اب خود کتاب اٹھا کر دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے سارا۔ انو کچھ وکھدا ہے یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے۔ وہ خادمات کو بھی پتا تھا کہ یند ہے، جس کو لوگوں نے مسیح موعود بنا دیا ہے، امام مہدی بنا دیا ہے، اپنا نبی اور رسول بنا دیا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو اس نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، ننگی ہو کے وہ نہا رہی ہیں، ایک دو نہیں لائن لگی ہوئی ہے لڑکیوں کی۔ یہ مرزائیوں کی دادیاں اور نانیاں مرزا غلام قادیانی کی خدمت میں رہا کرتی تھیں۔ آئیے دو چار حوالے اور بھی سنتے جائیں۔ مرزا غلام قادیانی کو چونکہ بہت زیادہ پیشاب آتا تھا تو اس نے لوٹا اٹھانے کے لیے ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا، لوٹا اٹھانے کے لیے، لوٹا اٹھانے والی لڑکی۔ سیرت المہدی، یہ والی سیرت المہدی کے صفحہ 214 کے اوپر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، 214 کے اوپر۔ یہ سیرت المہدی کی جلد نمبر 2 میں، جلد 2، یہ 2 جلدیں، جلد 2 کے صفحہ 214 کے اوپر۔ یہ لے جی، یہ صفحہ، یہ ہائی لائٹ عبارت۔ کہتے ہیں جی صفیہ بیگم صاحبہ شاہ جہاں پوری اہلیہ، یہ بھی اہلیہ ہے، بیوی ہے، شیخ غلام احمد صاحب نو مسلم وائز مجاہد نے بواسطہ لجنہ امان اللہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ صفیہ گرم پانی کا لوٹا پخانہ میں رکھو۔ یہ خدمت کرتی تھی، یہ صفیہ لوٹا اٹھانے والی رکھی ہوئی تھی مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس، اور اس کو کہنے لگے ہیں مرزا جی کہ صفیہ بیگم لوٹا تو پانی کا رکھو، پیشاب آ گیا مجھ سے کچھ تیز پانی زیادہ پڑ گیا، یعنی گرم پانی اس بیچاری نے، اس کی توجہ نہ رہی تو گرم پانی کچھ زیادہ ہی اس نے کر دیا۔ جب حضور باہر آئے تو مجھے کہا ہاتھ کی پشت کرو، اس لڑکی کو کہنے لگا اپنی ہاتھ کی الٹا کرو۔ اچھا جی، الٹا کیا اور پانی ڈالنا شروع کیا اور ہنستے بھی جاتے تھے۔ حضرت جی نے لوٹا اس کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا اور اوپر سے دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ واہ جی واہ، ہنسنا من ہے، ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے، دل کو مردہ کرتا ہے۔ یہ مرزا جی تھے، ہنستے جاتے تھے اور اس غیر محرم لڑکی کو کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں۔ پھر فرمایا پانی تیز لگتا ہے، پانی زیادہ گرم ہو گئے۔ میں نے کہا لگتا تو ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا تیز پانی نہ رکھنا چاہیے، آئندہ سے جب لوٹا پانی کا گرم کر کے رکھو تو زیادہ گرم نہ کرنا۔ غیر محرم خاتون کو رکھا ہوا ہے، غیر محرم لڑکی کو رکھا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس خدمت کے لیے۔ کون سی شریعت میں یہ جائز ہے؟ یہ ہمیں کوئی مرضی بتائے۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک اور خاتون کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھا تھا۔ سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 700، یہ کتابیں میرے پاس رکھی ہیں، میں ویسے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔
722 के ऊपर हवाला है जनाब, उसका नाम है जनाब, एक बूढ़ी मुलाजमा मसमात बानो थी, बानो, हम इसको बानो रजाई वाली कहते हैं। वो एक रात जब खूब सर्दी पड़ रही थी, हजूर को दबाने बैठी, चूंकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी, इसलिए उसे ये पता ना लगा कि जिस चीज को मैं दबा रही हूं वो हजूर की टांगे नहीं हैं, बल्कि पलंग की पट्टी है। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया, बानो आज बड़ी सर्दी है, आज। बानो कहने लगी, हाँ जी, तद्दे ते तुहाडियां लत्तां लकड़ी वांग होइयां पईयां ने। वो पंजाबी में कहती है, यानी जी हाँ, जब भी तो आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी नबूवत का दावा किया, कहा मैं इमाम मेहदी हूं। खवातीन को, गैर महरम खवातीन को अपने पास रखा हुआ है खिदमत के लिए, टांगे दबवा रहे हैं, जिस्म का मसाज करवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, लोटा उठवा रहे हैं। घर में चौकीदारी के लिए उनको खतरा था कि मुझे कोई हमला ना कर दे मेरे ऊपर, चौकीदारी के लिए खवातीन रखी हुई थी, जो ड्यूटियां लगी हुई थी, ड्यूटियां बदलती थी अपने कमरे में। आइए हवाला सुने। यहां पांव दबाने वाली एक कुछ खवातीन है, और ये सीरतुल महदी के सफा नंबर 214 के ऊपर ये वाकया लिखा है। बरकत बीबी साहिबा, जो कि अहलियां है हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम साकिना तलवंडी, ने बवास्ता लजना मानुल्लाह कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे और मैं पांव दबा रही थी। वो बरकत बीबी जो हकीम मौलवी रहीम बख्श की बीवी थी, वो कहती है कि मैं मिर्जा कादियानी के पांव दबा रही थी। मिर्जा ने रोका नहीं कि तू क्या कर रही है, छोड़ दे, ये गुनाह है, ये शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, बीबी जा पर्दा कर मुझसे। मिर्जा ने रोका नहीं है। वो आगे कहती है, जब मैं जाने लगी तो हुजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वाई बर्न दे दो, ये सुन ले। वो पास टांगे बैठी दबा रही थी, साथ साथ मिर्जा जी उससे पूछ भी रहे थे, हाँ बीबी तुम्हें फिर हैज निफास आता है कि नहीं आता, तुम्हें हैजो निफास भी आता है कि नहीं आता, टाइम पर आता है कि नहीं, कोई लिकोरिये का मरज तो नहीं है तुम्हें, और तुम्हारी रहमदानी तो ठीक है। ये मिर्जा कादियानी पूछ रहा है उससे। वो आगे से वो फिर खातून है, वो बताती है मुझे कुछ मर्ज है। मिर्जा कादियानी कहता है, नुसरत जहां को बेगम को बुला के कहता है, ये बरकत को वाई बर्नम दे दो, इसके रहम में दर्द है, इसके रहम में दर्द है। और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट वाई बर्नम लिक्विड एक दवा रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। इस पर क्या रूहानी बातें, क्या तबसरा करें, क्या तबसरा करेंगे मोहतरम आप इसके ऊपर। आगे सुने। रात को जो खिदमत करती थी, वो जो करती थी रखवाली चौकीदारा करती थी, उनके बारे में भी सुन लें। सीरतुल महदी के सफा 725 के ऊपर लिखते हैं, माई रसूल बीबी साहिबा बेवा हाफिज हामिद अली साहब मरहूम ने बवास्ता मौलवी अब्दुर्रहमान साहब जट मौलवी फाजल मुझसे बयान किया कि एक जमाना में हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के वक्त में मैं, वो औरत कहती है मैं, यानी रसूल बीबी कहती है कि मैं और अहलिया बाबू शाह दीन की बीवी रात को पहरा देती थी। और हजरत साहब ने फरमाया हुआ था कि अगर मैं सोते में कोई बात किया करूं तो मुझे जगा देना। एक दिन का वाकया है कि मैंने आपकी जबान पर कोई अल्फाज जारी होते सुने तो आपको जगा दिया। उस वक्त रात के 12 बजे थे। इन अयाम में आम तौर पर पहरा पर माई फज्जो, मुनशियानी,
اہلیہ منشی محمد دین گجرانوالا اور اہلیہ بابو شاد دین ہوتی تھیں۔ وہ کہتی ہے مزید اور بھی کچھ لڑکیاں تھیں کہ جو کہ مرزا قادیانی کی رکھوالی کیا کرتی تھی، چوکی دارہ کیا کرتی تھیں۔ یہ چند حوالے ہم نے آپ کی خدمت میں دیے۔ ابھی تو سرد بانے والی پڑی ہے، زینب بی بی کی جناب خدمات پڑی ہیں، اور بھی وہ صدری بیگم بھی پڑی ہے۔ ابھی تو کچھ اور بھی حوالہ میرے پاس ہے، لیکن وہ اتنے کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ دال کو اگر آپ نے چکھنا ہے نا تو دیگ میں سے ایک دانہ بھی چکھ لیں گے تو اتنے کافی ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس پردے کو نہیں مانتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کی اپنی بیگم نصرت جہاں بیگم بھی مردوں کے ساتھ مل جل کے رہتی تھی، اور لوگوں نے اس کو روکا بھی، مرزا جی یہ آپ کی بیگم نوجوان لڑکی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے آتی جاتی ہے، تو اس کو ذرا روکا کریں۔ تو مرزا جی نے کہا کہ جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ سیرت المہدی کے صفحہ 56 کے اوپر اٹھا کر دیکھیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں۔ اور گوہر شاہی جو کہ وہ بھی کہتا ہے میں بھی امام مہدی ہوں، ادھر سے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، یہ جو انجمن سرفروشان اسلام والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بھی امام مہدی ہوں۔ وہ بھی ایک نمبر کا ٹھرکی تھا، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی ٹھرکی تھا۔ آئیے ریاض گوہر شاہی کے بارے میں بھی سنیے۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام کے، ارتقاء عالم کر گوہر شاہی کی ایک کتاب ہے، ریاض گوہر شاہی کی کتاب کا نام ہے روحانی سفر۔ روحانی سفر، اور یہ سرفروشان پبلشرز کی چھپی ہوئی ہے پاکستان سے، یہ بری پڑی ہے۔ اس کا ایک ایک صفحہ جناب میں کیا بتاؤں کہ وہ جس کو کہتے ہیں سیکسی سٹوریاں، رومانٹک، سیکسی، گندی، ننگی، اریاں کہانیاں، اس کے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ یورپ کی کہانیاں بھول جائیں گے، یہ بلو پرنٹ گندی فلمیں آپ بھول جائیں گے، یقین مانیں۔ یہ روحانی سفر، جو یہ روحانی سفر ایک تو مرزا قادیانی بھی کیا کرتا تھا، مرزائی بھی کہتے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ جھوٹے آ رہے ہیں یہ روحانی سفر کرتے کرواتے ہیں۔ میں صرف بس اتنے کہوں گا، ایک خاتون آتی ہے اس کے پاس، اس کو بھنگ کا پیالہ پلاتی ہے، اور یہ بھی گوہر شاہی اس سے ٹانگیں دبواتا ہے، جسم کا مساج کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری خواتین بھی یہاں سن رہی ہوں، تو بہرحال یہ نیٹ کے اوپر سے مل جائے گی آپ کو کتاب روحانی سفر، اٹھا کر دیکھیں۔ اور یہ باتیں کرنے کے لیے ہم نے کئی دفعہ یہ گوہر شاہیوں کو بلوایا کہ آئیں آمنے سامنے آ کے بات کرتے ہیں، تم اس کو اپنا ایک پیشوا تسلیم کرتے ہو، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، آمنے سامنے آ کے بات کرو، مکالمہ کرو ہمارے سامنے۔ اصل میں یہ لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مکالمہ جب ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی تو اس کی ریکارڈنگ ہوگی، تو یہ لوگ، ہم لوگ یعنی کہ ریکارڈ کر کے دنیا کو دکھائیں گے تو ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی کھل کے، اس لیے یہ ڈرتے ہیں۔ مرزائی بھی ڈرتے ہیں، یہ گوہر شاہی بھی ڈرتے ہیں، اور اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم نے ان کو بڑی دفعہ مناظرے کے لیے، مکالمے کے لیے اسکائپ کے اوپر آمنے سامنے آ کر بات کرنے کی دعوت دی ہے، لیکن یہ سامنے نہیں آتے، فیس بک کے اوپر ٹپ 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 لگے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں بچ نکلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چور دروازہ انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ آئی ڈیز بدلتے ہیں، نام مسلمانوں جیسے یہ رکھتے ہیں، کبھی یہ تاری بنیں گے، کبھی چشتی بنیں گے، کبھی سوروردی بنیں گے، کبھی قادری بنیں گے۔ یہ اصل میں ان کی اپنی آئی ڈیز نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ آئی ڈیز بدلتے ہیں۔
نام رکھتے ہیں اس قسم کے، کبھی اپنی تصویر کے اوپر بھی ایک مولوی کی تصویر لگا لیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، چونکہ یہ مذہب ہی جھوٹے ہیں، ان کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے، پوری عمارت ہی جھوٹ ہے۔ مرزا غلام قادیانی بھی جھوٹا اور قذاب تھا ایک نمبر کا، ان کی پوری عمارت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ مرزائی بھی آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے۔ اسی طریقے سے یہ گوبر شاہیے جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولیں گے، اور ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہم آپ کے کمنٹ دیکھ لیں، آپ نے کمنٹ کیا کیے ہیں؟ شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آباد۔ جی یہ سوال ہمارے دوست کر رہے ہیں کہ محمد عمران بھائی کے قادیانی مرزائیوں سے کس حد تک ہم میل جول رکھ سکتے ہیں؟ میل جول کس لیول کا رکھنا ہے اب یہ تو نہیں آپ میں کیا بتا سکتا ہوں، بس مختصر یہ ہے کہ اگر آپ عالم دین ہیں، آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، اور آپ کو اپنا عقیدہ بھی پتہ ہے اور مرزائیوں کا عقیدہ بھی مکمل پتہ ہے، اور آپ کا عقیدہ پختہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے آپ کا عقیدہ، تو پھر اس نیت سے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا، اس کو واضح و نصیحت کروں گا، ہو سکتا ہے یہ اسلام کے دائرہ کار میں آ جائے، تو آپ میل جو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ان لوگوں سے کم از کم میل جو رکھنے میں اپنے ایمان کے جانے کا زیادہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ بہت مختلف طریقوں سے یہ وار کرتے ہیں، آپ کے دین ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہرحال یہ احتیاط ضروری ہے۔ دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کے پاس اتنا علم نالج ہے کہ آپ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں اور ان کے مذہب کا رد کر سکیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ جی اور تو کوئی سوال نہیں آیا، اور آپ کو کہا تھا کہ شیئر کریں، لیکن آپ نے شیئر نہیں کیا، شیئرنگ بہت کم ہوئی ہے۔ اتنے دوست ابھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کو کہا یہ تھا کہ آپ شیئر کریں ہماری اس ویڈیو کو، یہ پیغام سنے گا کوئی سنے گا، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، شیئر کریں۔ تو آپ ہماری بات تو مانتے نہیں ہیں، شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کا ایمان بچ سکے۔ یار یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہے کہ اب ہم اپنی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں اور اگلے کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو یہ ایک پیغام ہے اور ایمان کے بچانے کا یہ ایک پیغام ہے، تو اس کو شیئر کریں۔ ہمارا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کے اوپر، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ تمام دوست جتنے بھی سن رہے ہیں سب سے گزارش کی جاتی ہے ختم نبوت ٹائمز کو، جو کہ فیس بک کے اوپر یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے ہمارا، اس کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، دیکھا کریں، اپنی اچھی رائے دیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، یہ سارے کام کیا کریں آپ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ بہت فتنے کا دور ہے، فتنہ در فتنہ در فتنہ در فتنہ، تو جہاں کہیں بھی رہیں دین اسلام کے لیے آواز بلند کریں، ان جھوٹوں کو بے نقاب کریں، ہر سطح پر ان جھوٹوں کو بے نقاب کریں، ہر سطح پر جہاں بھی آپ رہیں ان جھوٹوں کو بے نقاب کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اشرف قادری اتاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب زندہ آباد، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے، اور صلحائے امت جو ہیں ان کا قرب عطا فرمائے، اولیاء اللہ کا قرب عطا فرمائے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہم نشینی عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عطا فرمائے۔ نیک لوگ اب بھی ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، علماء کے پاس آیا جایا کریں، علماء سے دور نہ رہیں،
جو محافل ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں دین کی، ان میں آیا جایا کرے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی جو عظیم روحانی تنظیم ہے مسلمانوں کی، انہوں نے تو ایسا اہتمام کیا کہ ہفتہ وار وہ اجتماع کرتے ہیں لوگوں کی تربیت کے لیے۔ ہر علاقے میں ہوتے ہیں یہ اجتماعات دعوت اسلامی کے، ان اجتماعات میں لازمی آیا جایا کریں، ایمان محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ اصل میں گناہ کرتے ہیں تو دل کے اوپر وہ کالا دبا پڑ جاتا ہے، دبا در دبا 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 پڑتا رہتا ہے، وہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کو ضرورت ہے کہ کچھ اس کو خوف دلایا جائے اللہ کا۔ تو جب ہفتے کے بعد آپ باتیں سنیں گے اللہ کی، اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کریں گے، تو دل کا وہ زنگ اترے گا، وہ دبے دور ہوں گے، دل سفید ہوگا، روحانیت جھلکے گی پھر انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کا قرب عطا کرے، علماء کا قرب عطا کرے، علماء کی ہم نشینی عطا فرمائے، اسلام کے لیے ڈٹیں، اسلام کے لیے کھڑے ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لڑیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مفتی سید مبشر رضا ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔